بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يمدح أبا القاسم طاهر بن الحسين بن طاهر العلوي. ابو قاسم طاہر بن حسین بن طاہر علوی کی تعریف کرتے ہوئے متنبی نے یہ اشعار کہے ہیں. یہ جو قصیدہ ہے، یہ قصیدہ ابو القاسم طاہر بن حسین العلوی کی تعریف میں کہا گیا ہے. جی، اعید صباحی فہو عند الکواعب ورد رقادی فہو لحظ الحبائب. اعید، اعاد یعید سے ہے، اعاد یعید لوٹانا. کواعب، کاعب کی جمع ہے نوخیس، نوعمر لڑکی کاعب کہلاتی ہے. وَكَوَاعِبَ التَّرَابَ قرآن کریم میں ہے وَكَوَاعِبَ التَّرَابَ. تربن ہم عمر کو کہتے ہیں، اور کاعب کا معنی نو عمر، جس کی زیادہ عمر نہ ہوئی ہو. وَرُدُّوا رُقَادِي فَهُوَ لَحْظُ الْحَبَائِبِ. رقاد نیند کو کہتے ہیں. لحظ، لحظ الحظ معنی دیکھنا، اور الحبائب حبیبت کی جمع ہے محبوبہ. میری صبح کو لوٹا دو کہ وہ نوخیز دوشیزاؤں کے پاس ہے، اور میری نیند کو واپس کر دو کہ وہ محبوباؤں کا دیکھنا ہے. وہی قصیدے کے شروع میں غزل کے اشعار. غزل کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ جوانی اور جوانی کے حالات، یعنی عشق و محبت، وصل و ہجر، فراق، ملاقات، جدائی، رونا دھونا، ان چیزوں کا تذکرہ کرنا، یہی غزل کہلاتا ہے. اور قصیدے کی اصطلاح میں ان اشعار کو جو شروع میں ہوتے ہیں تشبیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تشبیب کا مطلب جوانی کا ذکر کرنا، اور جوانی مستانی کا ہو یا جوانی دیوانی کا ہو، اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ جوانی ہی کیا جس میں یہ چیزیں نہ ہوں. تو متنبی کہتا اعید صباحی، میری صبح واپس کر دو، لوٹا دو کہ وہ نو عمر دوشیزاؤں کے پاس ہے. نو خیز یعنی وہ آ جائیں گی تو میری صبح لوٹ آئیں گی، اور وہ نہیں آئیں گی تو میری زندگی رات ہے، تاریکی ہی تاریکی، ظلمت ہی ظلمت ہے. وردو رقادی، اور میری نیند لوٹا دو، واپس کر دو. ردو اعیدو کے معنی میں میری نیند واپس کر دو. فہو لحظ الحبائب، کہ یہ محبوباؤں کا دیکھنا ہے. فہو لحظ الحبائب، کہ یہ محبوباؤں کا دیکھنا ہے. لحظ کے معنی دیکھنا. یہ بحر طویل میں ہے. قصیدہ کون سا ہے؟ بحر طویل ہے. اعیدو فعول، اعیدو فعول، صباحی مفاعیل. بحر طویل کیا تھی؟ فعول مفاعیل، فعول مفاعل، فعول مفاعیل، فعول مفاعل. صباحیف مفاعیل، وعندل فعول، وعندل فعول. فعول کوئی بھی فعولو ہو جاتا، صرف فعولو، جیسا کہ پیچھے بتایا گیا جہاں بحر طویل میں پہلا قصیدہ آیا تھا. فعول 4 مرتبہ آیا، چاروں میں سے کوئی بھی فعولو بن جاتا، فعولو. وعندل فعول، وعندل فعول، کواعبی مفاعل، کواعبی.
कवाइबी पढ़ना लाजिम होगा। हाँ, यहाँ क़िरात का कायदा नहीं चलेगा कि जहां वक़फ़ करना है वहां साकिन करना जरूरी है। जब एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश या दो ज़ेर दो पेश हो या खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश हो तब साकिन करना ज़रूरी है। ये नहीं चलता यहाँ, नहीं, कुरान करीम का कायदा, ये शायरी का ये कायदा नहीं है। यहाँ क्या पढ़ेंगे हम? इंदल कवाइबी वरुद्दू वरुद्दू फ़ऊलुन वरुद्दू वरुद्दू फ़ऊलुन रुक़ादीफ़ा वलहज़ुल वलहज़ुल हबाइबी मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन फ़इन्न नहारी लैलतुन मुदलहिम्मतुन अला मुक़लतिन मिन फ़क़दिकुम फ़ी ग़याहिबी। लैलतुन मुदलहिम्मतुन, मुदलहिम्मतुन कहते हैं उस रात को जो बहुत ज्यादा तारीक हो। शदीदतुस सवाद, शदीदतुल ज़ुल्म, हालिकतुन शदीदतुल ज़ुल्म। अला मुक़ला, मुक़ला आँख को कहते हैं, जमा मुक़ला की, मुक़लतुन आँख। फिर ग़याहिब, ग़याहिब ग़ैहबतुन की जमा ज़ुलुमात और तारीकियों को कहते हैं। फ़इन्न नहारी लैलतुन मुदलहिम्मतुन अला मुक़लतिन मिन फ़क़दिकुम फ़ी ग़याहिबी। यकीनन मेरा दिन एक तारीक रात है, यकीनन मेरा दिन एक तारीक रात है। फ़इन्न नहारी लैलतुन मुदलहिम्मतुन, मेरा दिन रात जैसा है। जब दोस्त और महबूब से मुलाकात ना हो, विसाल ना हो, तो फिर दिन भी रात जैसा, फिर दिन भी, जुदाई का दिन भी रात जैसा ही होता, काटे कटता नहीं कम वक्त। फ़इन्न नहारी लैलतुन मुदलहिम्मतुन, मेरा दिन भी तारीक, शदीद अंधेरी वाली तारीक रात की तरह है। एक ऐसी आंख के लिए, अला मुक़लतिन, एक ऐसी आंख के लिए जो तुम्हारी जुदाई की वजह से तारीकियों में है। मिन फ़क़दिकुम, एक ऐसी आंख के लिए जो तुम्हारी जुदाई की वजह से, मिन फ़क़दिकुम, जो तुम्हारी जुदाई की वजह से, फ़ी ग़याहिबी, तारीकियों में है। यकीनन मेरा दिन भी एक तारीक, एक शदीद तारीक रात की तरह है, या शदीद तारीक रात है उस आंख के लिए जो तुम्हारी जुदाई की वजह से ज़ुलुमात यानी तारीकियों में है। बईदतु मा बैनल जुफूनि कअन्नमा अक़दतुम अआली कुल्लि हुदबिन बिहाजिबी। बईदतु मा बैनल जुफून, बईदतु की इजाफत हुई है मां की जानिब, मा बैनल जुफून, दोनों पलकों के दरमियान की दूरी। बईदतु मा बैनल जुफून, मा बैनल जुफून, दोनों तरफों, दोनों पलकों, ये ऊपर के ये जफनुन, ये जफनुन, ये नीचे की पपोटे, इनके दरमियान की दूरी। कहता है नींद नहीं आती, फटी की फटी रह गई है, ऐसा लगता है कि ऊपर वाली को किसी ने बांध दिया, यहाँ भाव से बांध दिया, बस ये नीचे आती ही नहीं है, ये नीचे आती ही नहीं है, बांध दिया गया है इसको ऊपर, यानी नींद नहीं आती है। क्या कहता है? नींद बहुत दूर जा चुकी है, आती ही नहीं, आंखें मिलती ही नहीं है आपस में, झपकती भी नहीं है, ऐसा लगता है कि बांध दी गई है ऊपर, अब नींद नहीं आती। बईदतु मा बैनल जुफूनि कअन्नमा, दोनों आंखों की दरमियानी दूरी ऐसी हो गई है गोया हर पलक के ऊपर के हिस्से को भौं से बांध दिया है। गोया तुमने हर पलक के ऊपर के हिस्से को, आली कुल्ली हुदबिन, हुदबुन इन्हीं को कहते हैं, ऊपर के हिस्से को भौं से, हाजिब इसको कहते हैं, भौं से बांध रखा है तुमने, यानी आंखें नहीं मिलती, नींद नहीं, मतलब ये कि नींद नहीं आती, जुदाई की वजह से बस रो रहे हैं, पड़े हैं। व अहसबु अन्नी लौ हवीतु फिराक़कुम लफ़ारक़तुहु वद्दहरु अख़बथु साहिबी। व अहस फ़ऊलु, देखिए यहाँ पे ये होगा, व अहस
فعول بؤني لو مفاعيل هبيت فعول فراقكم مفاعل لفار لفارق لفارق فعول تهود تهود مفاعيل رؤخب فعول تصاحبي مفاعل تصاحبي. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تمہاری جدائی کو چاہتا، کیا کہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تمہاری جدائی کو چاہتا تو میں اس سے جدا ہو جاتا، یعنی جدائی سے جدا ہو جاتا. لفارقت تو میں اس سے جدا ہو جاتا، یعنی جدائی سے جدا ہو جاتا. اور جدائی سے جدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جدائی سے جدا کب ہوں گے؟ اب جب وصال ہو جائے تب، جب وصال ہو جائے تب. والدہر اخبث صاحبی، اور زمانہ بدترین ساتھی ہے. شاعر کہتا یہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں، الٹا ہوتا ہے. جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں، مانگتے کچھ ہے ملتا کچھ ہے. مانگتے وصال ہے، مل جاتی ہے جدائی. مانگتے کامیابی مل جاتی ہے ناکامی. مانگتے خیر مل جاتا ہے شر. مانگتے بھلائی آ جاتی ہے حصے میں برائی. تو کہتا ہے کہ اگر میں جدائی ہی کو چاہتا تو تمہارا وصال کو تو زندگی بھر چاہا اور ہمیشہ چاہا اور ہر وقت چاہا، مگر وصال ملا نہیں. اگر فراق اور جدائی کو چاہتا تو فراق اور جدائی نہ ملتی، تب کیا ملتا؟ یعنی جو ہم چاہتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. یعنی خواہشیں بے شمار، خواہش پوری نہیں ہوتی. ہم جو چاہتے ہیں اس کا الٹا ہی ہوتا ہے. تو یہ کہتا ہے وصال کی تو خوب تمنائیں کی، دعائیں مانگی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روئے، مگر وصال نصیب نہ ہوا. اگر جدائی کو چاہتا اور جدائی کو مانگتا تو پھر وصال ہو جاتا. اردو کا بھی ایک شعر ہے جو شاید یہی کہتا، مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی. اب یار کی جدائی کی دعا مانگیں گے. اب تک دعا مانگے کہ اللہ ملاقات ہو جائے، یار مل جائے، دلدار مل جائے، دل بھر مل جائے. اب تک تو یہ دعائیں مانگی تھی، مگر آپ دعا یہ کریں گے کہ اللہ نہ ملے تو مل جائے گا. وہ کہتا ہے تب مل جائے گا. اب سے مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی. آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ. یعنی جو دعا مانگتے اثر وہ نہیں ہوتا، اثر الٹا ہوتا ہے. دعا میں اور دعا کے اثر میں دشمنی ہے. کیا کہتا ہے؟ دعا میں اور دعا کے اثر میں دشمنی. دعا یہ مانگو ملے گا وہ. تو کہتا وہ احسب، اور میں سمجھتا ہوں، میں گمان کرتا ہوں کہ اگر میں تمہاری جدائی کو چاہتا، لفارقتہ، تو اس فراق سے جدا ہو جاتا. اور زمانہ بدترین ساتھی. والدہر اخبث صاحبی، زمانہ بدترین ساتھی. یعنی جو ہم چاہتے ہیں اس کا الٹا ہی کرتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں زمانہ وہ کرتا، ہم وہ چاہیں تو زمانہ یہ کرے گا.